اس میں مولانا فضل الرحمان بھی شامل تھے، علامہ ساجد نقوی صاحب بھی شامل تھے، اور ایران کی اہل سنت علماء کی کمیٹی نے خاص طور پر ایک بیانیہ جاری کیا جس میں انہوں نے یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے، جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے، اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم مومنین کرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کے ویڈیو بھی ایک اہم موضوع پر ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں گزشتہ 2-3 ماہ سے عالم اسلام کی جو صورتحال رہی کہ اسلام دشمن باطل طاغوتی طاقتیں ان کی پوری کوشش رہی کہ کسی طریقے سے اسلام کی نمائندگی کرنے والوں کے خلاف بھرپور طریقے سے کارروائیاں کی جائیں، اور اس کے لیے انہوں نے براہ راست حملے بھی کیے، لیکن جوابی طور پر علی والوں نے انہیں ایسا منہ توڑ جواب دیا کہ انہیں منہ کی کھانا پڑی۔ اس کے بعد عالم اسلام کے تمام معتدل علماء نے یہ بات واضح کی، عوام کو اس بارے میں آگاہ کیا کہ وقت کی اہم ضرورت ہے کہ ہم مسلکی اختلافات سے، فرقہ واریت سے نکل کر سوچیں، اور شیعہ سنی اتحاد اس وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو اختلافات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، اختلافات اپنی جگہ پر باقی رہیں گے، لیکن کم از کم یہ خیال کرنا چاہیے کہ اس وقت کہیں آپسی جھگڑے، آپسی اختلافات سے دشمن فائدہ نہ اٹھائے۔ اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ ان اختلافات کا فائدہ ہمیشہ سے اٹھاتے آئے ہیں اور اٹھا رہے ہیں۔ اس پر ان کے اپنے محقق، ان کے اپنے ملکوں کے لکھنے والے کتابیں لکھ چکے ہیں، اس پر مواد بھرا پڑا ہے کہ وہ کس طرح سے شیعہ سنی تقسیم کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور ان گزشتہ 2 سالوں میں ہم نے بھی اس پر کئی ویڈیوز کیے ہیں، کئی پروگرام کیے ہیں میڈل ایسٹ کے حوالے سے کہ مشرق وسطیٰ میں انہوں نے شیعہ سنی اختلاف کو کس طرح سے ہوا دی اور کن طریقوں سے وہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آج ہی کے دن کی خبر ہے، یعنی 26 جولائی 2025 کے ایران میں زاہدان میں، جو کہ سیستان بلوچستان کا ایک شہر ہے، وہاں پر ایک عدالت میں تکفیری عناصر کی جانب سے حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں 6 سے 7 افراد جاں بحق ہوئے، درجنوں زخمی ہوئے، اور یہ حملہ تکفیری کالعدم جماعت کی جانب سے کیا گیا۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ جو کرنے والے تھے انہوں نے اپنے آپ کو سنی مسلک سے ظاہر کیا، یعنی یہاں بھی یہی کوشش تھی کہ کسی طریقے سے مسلکی تعصب کو ہوا دی جائے، لیکن اس پر وہاں کے اہل سنت علماء نے بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، اور ایران کی اہل سنت علماء کی کمیٹی نے خاص طور پر ایک بیانیہ جاری کیا جس میں انہوں نے شدید الفاظ میں مذمت کی، نہ صرف اس واقعے کی بلکہ ایسے عناصر کی، اور اس میں انہوں نے واضح کیا کہ اس طرح کے لوگوں کا تعلق اسلام کے کسی مسلک سے کیا، یہ لوگ اسلام سے ہی خارج ہیں۔ یعنی یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ کسی ایک شخص کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اور یہاں پر معصوم بے گناہ لوگوں کو سر عام جب مارا جاتا ہے، اور وہ بھی دین کے نام پر، تو اس سے دین کی بھی بدنامی ہوتی ہے اور مسلکی اختلافات بھی جنم لیتے ہیں۔ اور ان علماء نے یہ بھی لکھا اس بیانیے میں کہ شیعہ سنی اتحاد اس وقت کی اہم ضرورت ہے تاکہ اصل دشمن کو پہچانا جا سکے۔ لیکن کچھ ایسی سوچ کے لوگ ہیں، کچھ شدت پسند ہیں، دنیا میں کہیں پر بھی ہو سکتے ہیں، پاکستان میں بھی ایسے عناصر موجود ہیں کہ جو نہیں چاہتے کہ یہ نفرتیں کم ہوں یا یہ دشمنیاں ختم ہوں۔ ایسے افراد کم عقل ہیں، اور یہاں تک ان میں شدت پسندی پائی جاتی ہے کہ اگر ان کے اپنے لیڈران، ان کے اپنے اکابرین اتحاد کی بات کریں، شیعہ سنی اتحاد کی بات کریں، تو ان کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ کہ ابھی حال ہی میں ملی یکجہتی کونسل کا اجلاس ہوا جس میں تمام مسالک کے علماء نے شرکت کی، شیعہ سنی اتحاد کا مظاہرہ وہاں پر دیکھنے کو ملا۔ اس میں مولانا فضل الرحمان بھی شامل تھے، علامہ ساجد نقوی صاحب بھی شامل تھے، دیگر مسالک کے علماء شامل تھے، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سوشل میڈیا پر اس طرح کی چیزیں دیکھنے کو ملی کہ مولویوں نے اپنے اکابرین پر ہی تنقید کرنا شروع کر دی، اور کہا گیا جی کہ فضل الرحمان شیعہ علماء کے ساتھ کیوں بیٹھے ہیں، فلاں مولوی شیعہ علماء کے ساتھ کیوں بیٹھا ہے۔ ایسی گفتگو کرنے والے دراصل کنویں کے مینڈک ہیں کہ جنہوں نے مسلکی تکفیر اور مسلکی دشمنی کے علاوہ کچھ سیکھا ہی نہیں ہے۔ عالمی حالات کیا چل رہے ہیں اس طرف ان کا ذہن ہی نہیں جاتا، ذہن بس کنویں کی 4 دیواری میں ہے، اور وہ کنواں مسلکی تعصب کا کنواں ہے۔ کیونکہ بات یہ ہے کہ عالمی سطح پر یہ بات تو ہر مسلمان اب تسلیم کر رہا ہے کہ باطل طاقتوں کے خلاف جو کردار شیعہ نے، حیدر کرار نے، مولا علی علیہ السلام کے ماننے والوں نے، غداران امام حسین نے جو کردار ادا کیا ہے وہ کسی نے ادا نہیں کیا۔ تو ایسے وقت میں حسینیوں کی مخالفت کرنا بالکل ایسے ہی جیسے طاغوت کی کوئی حمایت کرنا شروع کر دے۔ میں نے پہلے کہا کہ جو اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، ہمیشہ سے تھے، ہمیشہ رہیں گے، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپس میں دست و گریباں ہوا جائے
موجودہ حالات کو سمجھنا چاہیے اور اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ کیا کوئی چیز عالم اسلام کے لیے نقصان دہ تو نہیں ہے۔ اس چیز پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ مومنین اکرام، آپ کے سوال سے کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔